अस्सलाम वालेकुम। एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की तारीख में एक अफसोसनाक दिन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कातलाना हमले में बाल बाल बच गए। खुशकिस्मती से जो फायरिंग की गई उनके कंटेनर पे कहा जा रहा है कि उनकी टांग में गोलियां या गोली लगी, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के की तरफ से बयान भी जारी किया गया कि इमरान खान साहब खतरे से बाहर हैं, दो के शौकत खानम हॉस्पिटल में लाहौर में उनका इलाज हो रहा है। इस वाक़े में तकरीबन 14 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। एक शख्स की हलाकत भी हुई है इस सारे वाक़े में, जबकि सेनेटर फैसल जावेद जो इमरान खान साहब के साथ कंटेनर पे मौजूद थे, वो भी इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। अब इस हवाले से जब से ये वाक़या हुआ है मीडिया पर बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ इसके बारे में बात हो रही है, और ख़ास करके जो मुबैना तौर पर हमलावर है, जिसको पुलिस ने फौरी तौर पर गिरफ्तार किया, और उसके बाद जो इब्तदाई उसका बयान सामने आया, इसमें उसने ये दावा किया कि उसने ये जो हमला किया है ये उसका एक इनफरादी फेल था, क्योंकि उस शख्स की नज़र में इमरान खान साहब लोगों को गुमराह कर रहे थे, इसलिए वो इमरान खान साहब को कत्ल करना चाहते थे। सिर्फ इमरान खान साहब को ही टारगेट करना उनका जो ऑब्जेक्टिव था। और इस इल्ज़ाम की भी उस शख्स ने, या जब उससे पूछा गया कि क्या इस वाक़े में या इस साज़िश में कोई और भी लोग उसके साथ मुलव्विस हैं, तो उसने इससे इनकार किया। अब ये तो एक वर्ज़न है, क्योंकि इससे भी एक बहुत बड़ा तनाज़ा पैदा हुआ कि कैसे जिस मुबैना शख्स को गिरफ़्तार किया गया, तो क्यों उसकी जो पुलिस ने वहाँ पर इब्तदाई बयान रिकॉर्ड किया, और फिर किसने वो जो बयान है वो मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर जारी किया। उस वाक़े के बाद जो पंजाब के वज़ीर आला हैं परवेज़ इलाही, उन्होंने उस थाने के एसएचओ को और तमाम जो अमला है उसको मुअत्तल कर दिया है। जो तहरीक इंसाफ है वो इस स्टोरी को बाय करने के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट जो इमरान खान साहब की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया है, असद उमर साहब ने जो हॉस्पिटल में उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने जो मुलाकात की मियाँ असलम और उसके साथ जो असद उमर साहब हैं, और असद उमर साहब का जो बयान भी एक चल रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उन्हें भेजा है कि उनके बिहाफ पे ये बयान आप जारी करें कि उनको ये यकीन है और उनके पास ये इत्तला मौजूद थी कि इस वाक़े के पीछे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, और जो आईएसआई के सीनियर ऑफिसर हैं, डीजीसी हैं, मेजर जनरल फैसल, वो इस वाक़े में मुलव्विस हैं। और इमरान खान ने मुतालबा किया कि इन तीनों अफराद को फिलफौर इनके ओहदों से हटाया जाए। अगर इनको नहीं हटाया जाए तो वो मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान करेंगे, मुल्क गिर वो एहतजाज करेंगे, और उनके ख्याल में अब ऐसे नहीं चल सकता। इस वाक़े के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के कई शहरों में मुज़ाहरे हुए, इवन कराची में, इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी, लाहौर, और इवन पेशावर में हमने ये देखा कि पेशावर के कोर कमांडर के जो रेजिडेंस है उसके बाहर हमने देखा कि मुजाहिरीन जो हैं वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। अब ये जो वाक़या हुआ है, ज़ाहिर है कि इसकी जो तहकीकात हैं वो पंजाब गवर्नमेंट तो कह रही है, उन्होंने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है, जबकि दूसरी तरफ जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने भी कहा है कि इस हवाले से एक ख़त लिखा है पंजाब गवर्नमेंट को कि वो इस हवाले से तहकीकात में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन ये वाक़या अब जब हुआ है तो यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान में पहले ही इतनी ज़्यादा सियासी कशीदगी थी, हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो जाएँगे। इससे पहले कुछ अर्सा पहले ही मैंने एक शॉर्ट वीडियो की थी यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मैंने इस खदशे का इज़हार किया था कि नवंबर से पहले या नवंबर में पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा सियासी धमाका हो सकता है। कि ज़ाहिर है कि मेरे पास तो कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, खुदा ना खास्ता कि क्या इमरान खान साहब के ऊपर कोई कातलाना हमला हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बिल्ड अप हो रही थी, तो ज़ाहिर है कि इतना अरसा हो गया है आपको पाकिस्तान की सियासत को कवर करते हुए, पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ जो अदवार गुजरे हैं, जो पॉलिटिकल क्राइसिस आए, तो कम अज़ कम उन डॉट्स को आप कनेक्ट कर सकते थे कि जो बिल्ड अप हो रहा था नवंबर से पहले, तो इस चीज़ का खदशा था कि पाकिस्तान में कोई ना कोई ऐसा डिज़ास्टर हो सकता है जिसके नतीजे में इस मुल्क में मज़ीद जो है वो कशीदगी बढ़ेगी। अब ये वाक़या हो गया है। अब कहा जा रहा है कि कल इस हवाले से तहरीक इंसाफ अपना अहम इजलास बुला रही है, और उस इजलास में फ़ैसला किया जाएगा कि अगला लाहे अमल क्या होगा। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इससे पहले इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ था, बेशक उसके अंदर एक क्राउड मौजूद था, लेकिन उस तरह का क्राउड नहीं था
یا اس طرح کا مومنٹم آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو تھریٹن فیل کرتی ہے. اور خود عمران خان صاحب نے آج کے اس واقعے سے پہلے جو مختلف پلان انہوں نے چینج کیے کہ پہلے شاید بدھ کے روز آج یا بدھ کے روز یعنی گزشتہ جو بدھ گزر گیا ہے انہوں نے اسلام آباد پہنچنا تھا، پھر اتوار کی تاریخ دی گئی، پھر اب یہ کہا جاتا رہا کہ 11 نومبر کو عمران خان صاحب کا یہ لانگ مارچ ہے وہ پہنچے گا. لیکن آج کے اس واقعے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا. عمران خان صاحب مقبول تو پہلے ہی تھے، لیکن اس واقعے کے بعد ڈیفینیٹلی جو ہمدردیاں ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا کراؤڈ ہے وہ بہت زیادہ چارجڈ ہے. ان کے جو قریبی ساتھی ہیں، جو پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، فواد چودھری صاحب کو واقعے کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ جس میں وہ بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں. تو پاکستان اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے آئندہ آنے والے جو کچھ دن ہیں یا کچھ ہفتے ہیں وہ بہت کرٹیکل ہیں. لیکن اس میں ایک جو چیز ہمیں ضرور پوچھنی چاہیے کہ یہ واقعہ وزیر آباد پنجاب میں ہوا. پنجاب میں اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے، پرویز الہی وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور عمران خان صاحب کی اپنی سیکیورٹی بھی ظاہر ہے کہ ہے، کیونکہ وہ خود اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان کو ڈیتھ تھریٹس ہیں. اور ایون انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے بھی رکھی ہوئی ہے جس میں ان لوگوں کا انہوں نے نام بھی لیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس واقعے کے پیچھے کون لوگ ملوث ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر کیونکہ پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے، اپنی جماعت کی، اور پنجاب کی جو پولیس ہے اور پنجاب کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی انہیں سیکیورٹی فراہم کر رہی تھی. اب جتنی یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، ڈیفینیٹلی اتنا بڑا کراؤڈ ہے، سیکیورٹی لیپس تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن جب اتنا بڑا کراؤڈ ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں اس طرح سے فول پروف سیکیورٹی کو مینج کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا میرے خیال میں چیلنج ہے. لیکن اس کے ساتھ کیونکہ یہ واقعہ پنجاب کی حدود میں ہوا، پنجاب حکومت جو ہے وہ رسپانسبل تھی وہاں پہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے، تو یہ پنجاب کی حکومت اور جو پنجاب کی پولیس ہے، پنجاب کے جو باقی ادارے ہیں، ان سے ضرور یہ سوال ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ ہوا تو اس وقت کس طرح کے جو سیکیورٹی ارینجمنٹس تھے وہاں پہ کیے گئے تھے. اور دوسرا ظاہر ہے کہ جو ایک مبینہ طور پر حملہ آور ہے وہ اب پولیس کی کسٹڈی میں ہے، جو بظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا یہ انڈیویجول ایکٹ ہے، لیکن عمران خان صاحب اور جو تحریک انصاف اور جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ اس دعوے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک انڈیپینڈنٹ امپارشل انکوائری کی ضرورت ہے، اور جو بھی کردار ہیں اس واقعے کے پیچھے ان کو سامنے آنا چاہیے. لیکن جس چیز کا خدشہ تھا کہ نومبر سے پہلے یا نومبر میں پاکستان میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، تو لگتا یہی ہے کہ حالات بڑی تیزی سے خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے جس طرح سے وزیر اعظم پر، وزیر داخلہ اور جو ڈی جی سی ہیں، ظاہر ہے کہ آئی ایس آئی کے ایک سینئر افسر ہیں، ان پر براہ راست الزام لگایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ پورے ادارے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کشیدگی مزید بڑھے گی، حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہوں گے، اور ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جب پاکستان کی معیشت ویسے ہی بہت ہی مشکلات سے دوچار ہے، اور اس سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں پاکستان میں مزید جو پاکستان کی معاشی مشکلات ہیں اور جو باقی مشکلات ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت جو تمام میرے خیال میں سیاسی جماعتیں ہیں، تمام پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں وہ اس وقت متنازع ہو چکے ہیں. تو ایسی صورت میں کس طریقے سے کوئی وے آؤٹ نکالا جائے کہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالا جائے. لیکن ایز آف ناؤ لگتا یہ ہے کہ جو سچویشن ہے اور جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہونے جا رہے ہیں. اور جو عمران خان صاحب نے اب نیا مطالبہ اپنا رکھا ہے، اس سے پہلے تو وہ جلد انتخابات کی تاریخ کی بات کر رہے تھے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن 3 شخصیات کا اور جو 3 لوگ ہیں جن کا انہوں نے نام لیا ہے، جن پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ اس واقعے کے پیچھے ملوث ہیں، ان سے کہا ہے کہ ان کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے. اگر نہیں ہٹایا جاتا تو وہ پھر ملک گیر احتجاج کا اعلان کریں گے، جس سے حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہوں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ اس واقعے سے کس طریقے سے ٹیکل کرتی ہے. دو کہ تمام کراس پارٹی لائنز، وزیر اعظم ہوں، بلاول بھٹو زرداری ہوں، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، ایون مریم نواز، نواز شریف، تمام لوگوں نے اس واقعے کی مذمت کی اور کہا ہے کہ سیاست میں تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ پاکستان میں ماضی میں بھی اس طرح کے افسوسناک واقعات ہوئے جس کے اثرات آج بھی ہم بھگت رہے ہیں. پاکستان کے پہلے بے شک وزیر اعظم لیاقت علی خان،
ان کو راولپنڈی میں کس طریقے سے گولی مار کر شہید کیا گیا. پھر دسمبر 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو جس طریقے سے لیاقت باغ میں ہی شہید کیا گیا، اور اس کے بعد تقریباً ایک ہفتے تک پورا پاکستان جلتا رہا، کیونکہ ان کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار املاک کو نقصان پہنچا کے اور پورے پاکستان میں احتجاج کے ذریعے کیا. اور اس کے بعد میرے خیال میں پاکستان کے جو اس کے سیاسی اثرات تھے وہ آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں. اور اب عمران خان صاحب دو کے خوش قسمتی سے بال بال اس قاتلانہ حملے میں بچ گئے ہیں. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ ان کا آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا، اور یہ جو ان کا آگے کا لاہ عمل ہوگا اس سے بہت حد تک یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کس طرف جائیں گے. لیکن ایز آف ناؤ لگتا یہ ہے کہ حالات بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، اور بہت تیزی سے جو کشیدگی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور جس طریقے کے بیانات ہمیں تحریک انصاف کی طرف سے دیکھنے کو مل رہے ہیں، ان کے لیڈران کی طرف سے دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں حالات جو ہیں وہ مزید کشیدہ ہوں گے. اور گیون دا فیکٹ، جیسے میں نے کہا کہ پاکستان میں اب کوئی ایسا ادارہ بچا نہیں ہے کہ جو تمام فریقین کو بٹھا کے کسی طریقے کا کوئی رول پلے کر سکے، کوئی ثالثی کا کردار ادا کر سکے. اور ایسی صورت میں جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.